آج کا انسان اپنے آپ کو گزرے وقتوں سے بہت زیادہ ترقی یافتہ سمجھتا ہے، مگر جب اس کا سامنا ماضی کی انمٹ نقوش، خاص طور پر گزرے لوگوں کی ایجادات سے پڑتا ہے تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا یہ چیزیں مٹی اور پتھروں کے گھروں میں رہنے والے لوگوں کی ایجادات ہیں، یا پھر ان لوگوں کا کسی نہ کسی طریقے سے ایلین کے ساتھ رابطہ رہا ہے، اور شاید یہ راز ہمیشہ ایک راز ہی رہے، یا پھر آنے والے وقتوں میں انسان کوئی ایسی مشین تیار کر لے کہ وہ زمانہ قدیم میں جا کر اس بات کا پتہ لگا سکے۔ بہرحال فی الوقت تک یہ راز ایک راز ہی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی ہی ماضی کی ایجادات کے بارے میں بتائیں گے جو یقینی طور پر آپ کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیں گی کہ کیا واقعی ماضی میں بعض ایسی قومیں بھی گزر چکی ہیں جو اپنے وقت سے کہیں آگے تھیں۔ ان میں سے نمبر 4 تو بہت ہی حیران کن ہے۔ دمسکس سٹیل۔ ماضی میں مسلمانوں اور عیسائیوں کی آپس میں لڑائی کے دوران ان عیسائیوں کا سامنا ایسی تلواروں سے ہوا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ اسلامی لشکر کی یہ تلواریں جس مٹیریل سے بنی تھیں اسے بعد میں دمسکس سٹیل کا نام دیا گیا۔ ان تلواروں کی مضبوطی، لچکپن اور بناوٹ نے ان کو بالکل ہی منفرد چیز بنا دیا تھا۔ یہ اپنی انفرادیت میں اتنی خاص تھیں کہ ان سے ہوا میں ایک دھاگے کو کاٹنے سے لے کر پتھروں تک کو کاٹا جا سکتا تھا، اور ان تلواروں کی تیزی میں ذرا بھی کمی نہیں آتی تھی۔ یہ سٹیل دھات کو خاص طریقے سے پگھلا کر اور ٹھنڈا کر کے بنایا جاتا تھا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ یہ تلواریں لوہے، لکڑی، پتوں اور کوئلے کے خاص تناسب سے بنائی گئی تھیں، جن کی اصل ترتیب اب ایسی تلواریں بنانے والے کے اس آخری لوہار کے ساتھ ہی 17ویں صدی میں کہیں دفن ہو چکی ہیں۔ میڈرڈ اسپین میں ایک یونیورسٹی میں اس تلوار کی ماہیت کے بارے میں تحقیق کی اور یہ پتہ لگایا کہ اس تلوار میں کاربن کی مقدار زیادہ ہے، مگر اس کے بنانے کا طریقہ ابھی تک ایک راز ہی ہے۔ اینٹی-کیتھیرا میکانزم۔ 1901 میں سمندروں کی تہہ سے 2000 سال پرانے ایک ایسے ٹکڑے کی کھوج ہوئی جس نے سائنسدانوں کو چکرا کر رکھ دیا، اور اس ٹکڑے کو بعد میں اینٹی-کیتھیرا میکانزم کا نام دیا گیا۔ اینٹی-کیتھیرا میکانزم کو اگر دنیا کا پہلا کمپیوٹر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اس زمانے کا کمپیوٹر جب ابھی بجلی بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اسے دنیا کا پہلا اینالاگ کمپیوٹر کہا جاتا ہے۔ یہ ٹکڑا 82 مختلف پرزوں کی ایک کمپلیکس سسٹم پر مشتمل ہے جس میں گراریوں کا ایک مکمل نظام موجود ہے۔ پہل یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ٹکڑا ایک گیئر باکس کے طور پر کام کرتا ہوگا، مگر اس کی ڈیٹیل سٹڈی سے حیران کن انکشافات سامنے آئے۔ یہ ٹکڑا چاند اور سورج کی مختلف حرکات، جیسا کہ سورج اور چاند گرہن کے اوقات اور تاریخ کے بارے میں بالکل ٹھیک معلومات فراہم کرتا تھا۔ یہ ڈیوائس اتنی اہم تھی کہ اس کی مکمل تحقیق کے لیے خاص سکیننگ مشین تیار کی گئی۔ یہ ڈیوائس اپنے وقت سے بہت آگے کی ایجاد تھی، کیونکہ 16ویں اور 17ویں صدی کے دوران اس قسم کے اور کسی بھی ایجاد کے بارے میں ابھی تک ہماری تاریخ بالکل خاموش ہے۔ زینگ ہینگ سیزموگراف۔ سیزموگراف ایک ایسی مشین کو کہا جاتا ہے جو زمینی حرکات جیسا کہ زلزلہ وغیرہ کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ آج کل کی موجودہ سیزموگراف اور دنیا کی پہلی سیزموگراف کے بنیادی اصولوں کا آپس میں دور تک کوئی تعلق نہیں۔ زینگ ہینگ سیزموگراف 132 قبل مسیح میں چائنا میں زینگ ہینگ نے بنایا تھا۔ یہ سسٹم دراصل ایک گلدان نما شکل پر مشتمل ہے جس پر مختلف سمتوں میں ڈریگن نما اشکال لگی ہوتی ہیں، اور ان ڈریگن کے منہ میں براس کی گیند ہوتی ہے۔ جیسے ہی زلزلہ آتا ہے تو جس سمت میں زلزلہ آتا ہے اس سمت والی گیند نیچے موجود منہ کھولے مینڈک کے مجسموں میں گر جاتی ہے۔ یہ بات حیران کن تھی کہ صرف اسی سمت والی گیند نیچے گرتی ہے جس سمت میں زلزلہ ہو، اور یہ ڈیوائس 600 کلومیٹر تک زلزلے کا پتہ لگانے کے قابل۔ یہ ڈیوائس اب موجود تو نہیں ہے، مگر اس کے ریپلیکا اب صرف ڈیکوریشن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی صرف ایک ہی کاپی اس وقت بیجنگ کے میوزیم میں بالکل فنکشنل حالت میں موجود ہے۔ قدیم زمانہ مصر میں بجلی۔ قدیم زمانہ مصر کے لوگ اپنی روایات، بود و باش اور طرز زندگی کو دیواروں میں نقش و نگار کی صورت میں آویزاں کرتے تھے، اور انہی تصاویر سے بعض ایسی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور انہی ذہین لوگوں کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر مصر میں موجود ہیتھر کے مندر کی دیواروں کا معائنہ کیا جائے
تو وہاں ایسی تصاویر نظر آتی ہیں جو اس زمانے میں بجلی سے واقفیت اور اس کے بخوبی استعمال کرنے کا پتہ بتاتی ہیں۔ یہ تصاویر ایک ایسے بڑے سے بلب سے مشابہت رکھتے ہیں جو کہ ایک سٹینڈ پر لگا ہوا ہے اور اس میں سے ایک بجلی کی تار گزر رہی ہے، اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے سائنسدانوں نے بالکل اسی پیمائش اور ویسا ہی بلب تیار کیا جس نے واقعی میں کام کیا۔ مگر اہم سوال یہ تھا کہ قدیم زمانے میں اس بلب کو جلانے کے لیے بجلی کہاں سے آئی؟ اس کا جواب بھی مشرق وسطیٰ میں سے ملنے والی ایسی مرتبان نامی چیز نے دیا جو بالکل آج کل کی بیٹری کے اصولوں پر بنائی گئی تھی، اور اس بات کا پتہ دیتی تھی کہ ہزاروں سال پہلے بھی انسان بجلی کے استعمال سے واقف تھا۔ یہ بیٹری ایک مٹی کے مرتبان پر مشتمل تھی جس کے اندر کاپر کا بنا ہوا ایک سلنڈر تھا اور اس میں ایک لوہے کی راڈ تھی۔ یہ خیال کیا گیا کہ الیکٹرولائٹ کے طور پر اس مرتبان میں سرکے کا استعمال کیا گیا ہوگا، اور ثابت کرنے کے لیے بالکل اسی طرح کی بیٹری بنائی بھی گئی، اور یہ تجربہ کامیاب رہا۔ کمبایا ایروپلین ٹیکنالوجی۔ ماہرین آثار قدیمہ کو کمبایا کے علاقے میں سونے سے بنی ہوئی چیزیں ملیں جو کہ 1000 سال پرانی تھی۔ یہ چیزیں کمبایا ثقافت کے ہنر کا پتہ دیتی تھی، مگر ایک چیز جس نے سب کو حیران کر دیا وہ تھی سونے کی بنی ہوئی 3 انچ کی ہوائی جہاز نما چیزیں، اور صرف ایک دو نہیں بلکہ بہت ہی زیادہ۔ اب دیکھنے والوں نے اس کو پرندوں سے بھی تشبیہ دی، مگر اب تک جتنے بھی پرندے دریافت ہو چکے ہیں ان میں سے کسی ایک کے بھی پر اس کے جسم کی نچلی سطح پر نہیں ہے، بلکہ یہ پر اوپر والی سطح پر ہوتے ہیں۔ اور دوسری حیران کر دینے والی چیز یہ کہ ان جہاز نما چیزوں کی دم ورٹیکل یا عمودی ہے، جبکہ پرندوں کی دم ہاریزونٹل ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ کسی بھی طرح پرندے یا کیڑے مکوڑوں کی تشبیہ نہیں۔ تو کیا مستقبل سے کوئی جہاز ٹائم ٹریول کر کے یہاں پہنچا تھا یا کسی ایلین مخلوق کی یہ کارستانی ہے؟ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کمبایا تہذیب مجسمہ بناتے ہوئے اتنی ڈیٹیل میں نہ گئی ہو، مگر اسی تہذیب کے کچھ پرندوں کے مجسمے بھی ملے ہیں جن میں پرندوں کی جسمانی ساخت کو ٹھیک ٹھیک دکھایا گیا ہے۔ تو دوستو، اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔